بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محرم الحرام میں ہر سال جب بھی ہم داخل ہوتے ہیں ہمیں ایک جیسے سوالات اور نئی نئی خرافاتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال تو وہی ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی ظالمانہ شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین اور خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والی عظیم ہستیوں کے قتل کی تہمت کس کے سر دھری جائے۔ تمام اہل سنت والجماعت حب آل بیت میں کسی طرح کا اختلاف نہیں رکھتے۔ اہل سنت کے یہاں حب آل بیت موضوع بحث رہا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی نصوص پر وقت صرف کیا جائے۔ اختلاف اس میں رہا ہے کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی تہمت کس کو دی جائے۔ گرچہ ہماری نقطہ نظر سے شہادت حمزہ، شہادت عمر، شہادت عثمان اور شہادت علی رضی اللہ عنہم اجمعین شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، یا یوں کہیے کہ یہ شہادتیں شناعت و عظمت جرم کے اعتبار سے اس عظیم واقعے سے کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو تاریخ میں خاص موڑ دیا گیا ہے اور اس کی آڑ میں بڑی بڑی داستانیں وضع کی گئی ہیں، اس لیے اس واقعے پر کچھ تبصرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو بے غرض تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر جذباتیت سے اوپر اٹھ کر حقیقت کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنے کا موقع مل سکے۔ واعظوں، خطیبوں اور ذاکروں کی دہاڑوں میں ہمیں متعدد نام ایسے ملتے ہیں جن کو اس جرم کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ پہلا نام یزید بن معاویہ کا آتا ہے، دوسرا نام ابن زیاد کا لیا جاتا ہے، تیسرا نام اس فوج کے کمانڈر کا آتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہونے والی تھی، اور طنزیہ انداز میں کبھی کبھی تمام اہل سنت والجماعت کو بھی اس میں سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہوا، اس پر بحث کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہادت کی موت پا کر جنت کے سردار بن گئے، لیکن ہم ایسے نوجوان کیسے بنے جو جنتی ہوں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو بھی ان کے قتل کے ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ دار ماننے یا نہ ماننے کا تعلق تاریخی شواہد سے ہے، جن میں بڑی فیر بدل ہوئی ہے۔ اس حادثے سے تعلق رکھنے والی تفصیلات میں اتنا جھونک شامل کر دیا گیا ہے کہ حق کو باطل سے جدا کرنا مشکل ترین امر دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم پورے واقعات کی تفصیلات دیکھ کر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک جتنے بھی افراد اسلام کے ان عظیم نفوس کے قتل میں شریک ہوئے ہیں، ان سب کا تعلق کوفہ سے ضرور تھا، ان سب کے افکار و نظریے ایک جیسے ہی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر انہیں کچل دیا جاتا اور حضرت علی ان سے قتل عثمان کا بدلہ لے پاتے تو نہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوتا، نہ علی و معاویہ کے مابین خونی تصادم ہوتے، نہ ہی حضرت حسین کو خطوط لکھ کر بلایا جاتا، اور نہ ہی حضرت حسین کی شہادت میدان کربلا میں پیش آتی۔ یہ تمام فتنہ پرور اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر حضرت عثمان، علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا۔ شہادت حسین کے پورے واقعے میں ہمیں صرف خیانتوں اور مکر و فریب کی داستانیں نظر آتی ہیں، بزدلی اور گہری سازشیں نظر آتی ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کو ایک ساتھ نہ ہونے دیا، وہ یہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی چالوں سے واقف تھے، اس لیے مکہ سے نکلتے وقت ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور انجام سے ڈرتے ہوئے اس قوم پر عدم اعتماد کی بات کہی تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اصلی شیعہ نہیں تھے بلکہ شیعوں میں گھسپیٹیے تھے جنہوں نے
حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو انجام دیا تو ذرا غور کیا جائے کہ آخر وہ اصلی شیعہ کہاں چھپے ہوئے تھے جنہوں نے 40,000 خطوط لکھ کر حضرت حسین کو اپنی وفاداری پر یقین میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ رہنے دی۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے نام سے جعلی خطوط لکھ کر آپ کے خلاف غلط فہمیوں کی فضا ہموار کی تھی۔ انہیں افواہوں، مکاریوں، دسیسہ کاریوں، ریشہ دوانیوں میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ سو یہاں بھی حضرت حسین کی شہادت میں کامیاب ہوئے، اور اگر یہ حضرت حسین کے مطالبے پر انہیں یزید کے پاس جانے دیتے تو ان کا پردہ پاش ہو جاتا، اور اب حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کے بجائے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ اس لیے اپنی شادسی طبیعت کی پردہ پوشی کے لیے انہوں نے حضرت حسین کے زندہ بچنے کا کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ باقی جن لوگوں نے بھی اس یک طرفہ لڑائی میں شرکت کی وہ تمام ان کی دسیسہ کاریوں سے شدید متاثر تھے۔ اس مسئلے کی نزاکت کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان تفصیلات پر ذرا غور کریں۔ شمر ابن ذل جوشن معرکہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی میں شریک تھے، اور انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی، اور یہ خود ان خطوط کے ارسال میں بنفس نفیس شریک تھے جنہیں حضرت حسین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن سعد کی فوج کے اکثر قائدین جیسے شبث ابن ربیعی، عزرہ ابن قیس، عبد الرحمن ابن ابی صبرہ، یزید ابن الحارث ابن یزید ابن رویم، عمر ابن الحجاج الزبیدی وغیرہم تمام کے تمام شیعان علی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کی شہادت میں نمایاں کردار ادا کیا، وگرنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی بے دردی سے اپنے محبوب کو قتل ہوتا ہوا دیکھے اور عالم بغاوت بھی بلند نہ کر سکے، اور پھر حضرت حسین کی شہادت پر رو رو کے یہ بھی ظاہر کرے کہ انہیں ظلماً تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا۔ واقعی تاریخ میں اس واقعے کو اتنا جذباتی رنگ دے دیا گیا ہے کہ مجالس عزا میں ذکر کی جانے والی عجیب و غریب روایات پر نظر ثانی کرنا بھی جرم عظیم سمجھا جانے لگا ہے، اور اس واقعے پر اتزان اور اعتدال سے بات کرنے والے کو فوراً حسین اور آل حسین سے نفرت کرنے والا قرار دے دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاتل حسین کے عمل سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں بھی اس واقعے میں گنہگاروں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ایک کاش ایسا ہوتا کہ قاتلین اولیاء و فتنہ پروروں کو حضرت عثمان ہی کے زمانے میں کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہوتا تو شاید یہ تمام واقعات پیش نہ آتے، اور تاریخ کے اوراق کی سرخی کچھ اور قسم کی ہوتی، فتوحات اسلامیہ کا دائرہ مزید وسیع ہوتا، اور نہ ہی خون آشام مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے، اور حب آل بیت کے نام پر جو غیر فطری طریقے ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے، اور نہ ہی شہادت حسین کا واقعہ پیش آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آل بیت اور صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔